اس وقت ایک لڑکے ہوئے تھے عبداللہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جولیہ تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ ہم نے کہا کہ بھائی لے کر آؤ بکری دودھ دونے کے لیے، کچھ پیا جائے، بھوک لگی ہوئی ہے۔ سیما نے فرمایا کہ امی جان آپ تو جانتی ہیں کہ بکریوں کے تھنوں میں دودھ باقی نہیں رہا، بکریاں کمزور ہیں۔ حلیمہ نے فرمایا کہ لاؤ، برکت دیکھ چکی تھی، ہو سکتا ہے اس بچے کی برکت سے بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ جائے۔ جیسے بکری لائی گئی، حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے اس بکری کو دھونا شروع کیا اور گھر کے برتنوں میں دھونا شروع کیا، گھر کے تمام برتن بھر گئے، لیکن بکری کے تھن سے دودھ ختم نہیں ہوا۔ برکت تو دیکھ چکی تھی۔ جدھر حضرت حلیمہ کی بکری، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو اپنی بہن سیما کے ساتھ جاتے تھے، تو جس علاقے میں جاتے تھے جدھر بکریاں رہتی تھی ادھر ہریالی ہو جاتی، ان کی بکریاں خوب چرتی تھی، پیٹ بھر جاتا تھا، اور دوسروں کی بکریوں کی پیٹ نہیں بھرتے تھے۔ تو اور لڑکیاں اور لڑکے کیا کرتے تھے، اپنی بکریوں کو وہاں لے کر جاتے تھے جہاں حضرت حلیمہ کی بیٹی لے کر جاتی تھی۔ اس کے بعد بڑے دل پر پتھر رکھ کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئی مکہ میں 2 سال کے بعد۔ 2 سال مدت رضا، دودھ پلانے کا جو مدت ہے شرعی اعتبار سے 2 سے 2.5 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لوگ محبت میں 5 سال 4 سال پلاتے ہیں، اس سے زیادہ کی نہیں۔ اتفاقاً وہاں مکے میں کیا بیماری پھیلی ہوئی تھی، تو حضرت حلیمہ نے موقع غنیمت سمجھا، کہا کہ بیوی آمنہ بہتر ہوتا کہ اس بچے کو ہم واپس لے کر چلے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے اس بیماری کا یہ بچہ بھی شکار ہو جائے۔ حضرت عبد المطلب تھے، انہوں نے کہا کہ آمنہ یہ بات تو ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ چلو واپس کرو۔ حضرت حلیمہ کو بڑی خوشی ہوئی، پھر واپس لے کر آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ ان جیسا خوبصورت آج تک دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ خوبصورتی 2 وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک خوبصورتی وہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں گے بالکل گورا آدمی، وہ خوبصورتی نہیں ہے، بالکل سفید، وہ خوبصورتی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ سفیدی میں گندمی رنگ، جیسے مصری لوگوں کو آپ دیکھیں نا، مصر کے لوگوں کو دیکھیں وہ اصل خوبصورت ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوبصورت تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی دی، اور ہم سب جو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے سب کو جو خوبصورتی ملے گی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی ملے گی۔ وہی وہاں کوئی کالا سنولا نہیں رہے گا، کوئی سنولا نہیں رہے گا، کوئی کالا کلوٹا نہیں رہے گا، سب خوبصورت۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی سب کو، حضرت یوسف خوبصورت تھے، لیکن ان سے بھی زیادہ خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ہتھیلی تھی، ہتھیلی اتنا ملائم، فرماتے ہیں کہ ریشم کے کپڑوں کو ہم نے چھوا ہے، مس کیا، ٹچ کیا اسے، اتنا نرم تو ریشم کا کپڑا بھی نہیں جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک نرم تھا۔ یہ جو ہمارے ایبرو ہے نا، ایبرو بولتے ہیں نا، یہ جو ہماری عورتیں جا کر بیوٹی پارلر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو بگاڑتی ہیں، بہت بڑا حرام کام ہے۔ کیا بہت بڑا حرام ہے، حرام تو بہت سارے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے، جب خدا خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، کہ انسان جیسا خوبصورت ہم نے کسی مخلوق کو نہیں بنایا۔ آپ مچھلیوں میں دیکھیں بہت ساری پرجاتی پائی جاتی، مچھلیوں کی کیٹیگری ہے کوالٹی، مچھلیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ پرندے دیکھیں، آپ نیٹ پر مارکیٹ کر دیں پرندوں کو، کہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یقین ہو جاتا، اللہ سے محبت ہو جاتی، اتنی خوبصورت۔ لیکن اللہ خود یہ کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھے سانچے میں ڈالا ہے۔ اب اس نے بگاڑ پیدا کرنا، داڑھی کٹانا، ایبرو بنوانا، ادھر ادھر کرنا، کہ اللہ تیری بنائی ہوئی چیز ہمیں پسند نہیں۔ آپ صرف اپنے نظروں کو جھکا کر دل پر ذرا زور دیں اور سوچیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں
یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھلا چیلنج کر رہے ہیں کہ اللہ جو تو نے ہمیں دیا ہے شکل، وہ شکل مجھے پسند نہیں ہے، اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں جھٹکے میں جان نکال دے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے نا؟ اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو بڑا خوبصورت بنایا، لیکن ہمیں اس کی بنائی ہوئی چیز پسند نہیں۔ خیر بات جان لی، ایبرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایبرو تھا نا بالکل تیر کی طرح ہوتا، یہاں جو بیچ میں ہم لوگوں کا جو خالی ہے، بہت سارے لوگوں کا بال ہوتا ہے، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناک تھی نا، ناک لمبی تھی، چپٹی نہیں تھی، لمبی تھی، اتنی لمبی بھی نہیں تھی کہ برا معلوم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک کی خوبصورتی یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناک کے اس نوک پر ایک نور عطا فرمایا تھا کہ دور سے دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ وہاں کوئی لائٹ جل رہی ہے، نور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں، یہ جو پتلی ہے بالکل کالی تھی، اور اس کے اگل بغل میں جو سفیدی ہوتی ہے نا، اس سفیدی میں ذرا سرخی مائل تھی، لال پن ذرا تھا، بڑی خوبصورت آنکھیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں بڑی خوبصورت تھی کہ بغیر سرما لگائے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں سرمگی لگتی تھی، آنکھ لگتا تھا کہ ہر دم سرما لگائے ہوئے۔ جس کی پلکیں گھنی ہوتی ہیں نا، آپ دیکھیں گے تو لگے گا کہ سرما لگایا ہوا، جڑ سے پلکیں ہیں، بہت سارے لوگ پلکیں اکھڑ جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو چہرہ تھا نا، یہ چہرہ مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ بالکل چپٹا تھا، نہ بالکل گول نکلا ہوا تھا، بالکل توازن کے ساتھ تھا، ہرا بھرا معلوم ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، دانت مبارک، یہ دانتوں میں دو قسم کے دانت ہوتے ہیں، ایک تو بالکل سٹے ہوتے ہیں دانت آپس میں، ایک تو الگ الگ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کیا تھے؟ الگ الگ تھے، ذرا ذرا بیچ میں گیپنگ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں میں بیچ میں کیا گیپنگ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو لوگوں کو یہ بات صاف دکھائی دیتی تھی، یہ چیز کہ جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں، جیسے تھوک وغیرہ نکلتا ہے نا، کبھی تھوک نکل جاتا ہے، پھینا نکل جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تھوک نہیں نکلتے تھے، یا تھوک نہیں جمع ہوتے تھے، دانتوں کے بیچ سے لوگوں کو لگتا تو روشنی نکل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کاندھا مبارک چوڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہائٹ نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ چھوٹے تھے، درمیانہ قد کے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک یہ معجزہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں کے بیچ میں، لمبے لمبے لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک بندہ 6 فٹ کا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہائٹ 6 فٹ سے زیادہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائٹ 6 فٹ سے زیادہ نہیں تھی، نیچے تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہائٹ، لیکن جب حضرت عباس کے سامنے کھڑے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبے ہو جاتے۔ یہ اللہ کے نبی کی شان تھی، اللہ کے نبی کے ساتھ معجزہ تھا کہ لاکھوں کا مجمع ہو، سب بڑے بڑے ہوں، لمبے لوگ ہوں، لیکن اللہ کے نبی جب کھڑے ہوتے تھے تو سب سے لمبے دکھائی دیتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ حضور کا معجزہ ایک تھا کہ جیسے ہم یہاں سامنے سے دیکھ رہے ہیں، سامنے کی چیز دیکھ سکتے